ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنك لا أجرا غير ممنون وإنك على خلق عظيم أما بعد الہی رونق اسلام کے سامان پیدا کر، الہی رونق اسلام کے سامان پیدا کر، دلوں میں مومنوں کے الفت قرآن پیدا کر. اللہ تعالیٰ نے ہر زمان میں، ہر مکان میں، ہر دور میں، ہر صدی میں ایسے ایسے فاتحین کو وجود بخشا جنہوں نے اپنی طاقت کے بل بوتے پر، اپنے شمس رسنا کے زوروں پر دنیا کو فتح کرنے کی، ملکوں پر حکومت کرنے کی اور انسانی کائنات کو اپنے سامنے جھکانے کی بے ہم کوششیں کی. کبھی چنگیز ہلاکو کی شکل میں، تو کبھی سکندر اعظم کی شکل میں، کبھی ہٹلر کی شکل میں، تو کبھی شام کے حافظ الاسد اور بشار الاسد کی شکل میں. لیکن ان تمام کے باوجود اگر تاریخ اور آگ گردانی کی جائے، پوچھا جائے کہ بتاؤ تاریخ میں ایسا کوئی فاتح اعظم گزرا ہے جنہوں نے کانٹے بچھانے والے کے لیے پھول بچھایا ہو، جس نے پتھر برسانے والے کے گلوں میں موتیوں کا ہار ڈالا ہو، جس نے پاگل کہنے والے کی دست الفت محبت دراز کیا ہو؟ اے انقلاب دورہ سن، اے تاریخ کان لگا، اگر تجھے ایسے فاتح اعظم کی تلاش ہے تو سرزمین عرب کی طرف نگاہ دراؤ، وہاں تجھے ملے گا. فاتح اعظم سرکار دو عالم محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم صدائے حق بلند کر رہے ہیں اور زمانے کو مخاطب کر رہے ہیں. یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا. یہ صدائے حق ایسے وقت میں بلند ہوتی ہے جبکہ فرعونیت رقص کر رہی ہوتی ہے اور قارونیت دندنا رہی ہوتی ہے. حضرات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہی اپنی قوم کو دین کی دعوت دی، بھٹکے ہوئے راہ کو راہیاب کرنے کی کوشش کی، تو اس کے جواب میں مشرکین عرب اٹھ کھڑے ہوئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر طرف سے ستانے لگے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی راہوں پر کانٹے بچھانے لگے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گردنوں پر اونٹ کی وجری ڈالنے لگے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے رشتے ناطے توڑنے لگے. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان تمام مصائب و پریشانیوں کا مقابلہ خوشی بخوشی کیا. سختی کا جواب پتھر سے دیا، پھولوں کا جواب ڈانٹ کا جواب محبت سے دیا، تکبر کا جواب تواضع سے دیا، بے وقائی کا جواب وفائی سے دیا اور صاف فرمایا، اے مشرکین عرب، اگر تم ہمارے دائیں ہاتھ میں سورج اور بائیں ہاتھ میں چاند بھی رکھ دو پھر بھی ہم تمہارے پاس صدائے حق بلند کر رہے ہیں. خواہ چلچلاتی دھوپ ہو یا موسلا دھار بارش، خواہ شدت کی گرمی ہو یا کڑاکے کی ٹھنڈک، خواہ روز ہو یہ سب، ان تمام چیزوں سے بے پرواہ ہو کر ہم دعوتی مشن کو جاری رکھیں گے اور تمہارے دروں کے دروازوں پر دستک دیتے رہیں گے. اگر تم 100 بار انکار کرو گے تو ہم 1000 بار اصرار کریں گے. اسی بنیاد پر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قصد ہوا کہ لوگوں کو دین کی دعوت دی جائے، حق کا پیغام سنا جائے، یہاں کے وباش لونڈوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پتھر کی بارش شروع کر دی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خون آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جوتیوں پر جم گیا، جس کی تصویر کشی کشی شاعریوں کی ہو. طرف اڑتا ہوں جب طائف کا منظر یاد آتا ہے، طرف اڑتا ہوں جب طائف کا منظر یاد آتا ہے، زخموں سے بھرا جسم پیغمبر یاد آتا ہے. رحمت الہی جوش میں آتی ہے، غضب الہی بھٹک اڑتا ہے جب خداوندی ہوتا ہے. جاؤ میرے دلاڑے کو تشکین دو. فرشتے آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے محمد، صبر کا پیمانہ چھلک اٹھا ہے، اگر آپ اجازت دیں تو دونوں پہاڑوں کے درمیان ان طائف والوں کو پیس دوں. انقلاب دورہ سن، اے تاریخ کان لگا، اگر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اجازت دے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم چاہے تو اینٹ کا جواب پتھر سے نہیں، ایٹم بم سے نہیں، چٹان سے دے سکتے تھے. لیکن کیا جواب دیا؟ جناب رحمت اللہ عالمین نے سن کر فرمایا کہ میں اس دہر میں قہر و غضب بن کر نہیں آیا. میں کیوں قہر الہی کی دعا مانگوں؟ بشر ہے بے خبر ہے، کیوں تباہی کی دعا مانگوں؟ ارے او مشرق و مغرب والو، سکندر اعظم کی فتح سے تلوار کی جھنکار سنائی دیتی ہے، لیکن محمد فاتح عالم فتح سے لا تثریب علیکم اليوم صدا باز گشت کرتی ہے. ہٹلر کی تلوار سے خون کے قطرے ٹپکتے ہوئے نظر آتے ہیں، لیکن فاتح عالم کی ذات سراپا ہدایت رحمت للعالمین ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.